میری طرف سے آپ سب کو سلام پہنچے دوبارہ۔ آج کا کلام ہے اور یہ سوال ہے کہ کیا ہم روح القدس کے بغیر جسم کے ساتھ آسمان پر جا سکتے ہیں؟ کیونکہ کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ خداوند کو قبول کرتے ہیں، بپتسمہ لینے کی وہ زحمت نہیں کرتے، یعنی کہ پانی کا بپتسمہ لے لیا ہے لیکن وہ بھی پتہ نہیں ہے کس کے نام سے لیا گیا ہے، کیونکہ بپتسمے بھی کتنے ہیں مقدس بائبل میں۔ مصیبتوں کا بپتسمہ ہے، موت کا بپتسمہ ہے، موسیٰ کا بپتسمہ ہے پہلا کرنتھیوں 10ویں باب میں، اور اس کے بعد باپ بیٹا اور روح القدس کے نام کا بپتسمہ ہے، پھر یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ ہے، پھر خداوند یسوع کے نام کا بپتسمہ ہے، پھر یوحنا بپتسمہ دینے والے کا بپتسمہ ہے، توبہ کا۔ تو یہ چیزیں ہمیں ڈھونڈنی پڑتی ہے، لیکن جب ہم تردد ہی نہیں کرتے، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے کون سا بپتسمہ لینا ہے، تو یہ بات نہیں بنے گی۔ ہمیں انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی دینی ہے خدا کو۔ جب آپ شادی کرتے ہیں تو آپ نے یہ سوچ لیا ہوتا ہے کہ ہم نے اکٹھے رہنا ہے، لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وقتی طور سے ہم نے شادی کی ہے، پھر وہی مصیبتیں، وہی آرگیومنٹس، وہی ہر چیز، تو وہ خداوند کہتا ہے کہ آپ محبت و پیار کے ساتھ رہیں۔ اور اسی طرح جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اپنی زندگی دی ہے خدا کو، ہم نے یسوع کو قبول کیا اور ہم اس کے خادم بن گئے ہیں، ہم اس کے بیٹے بیٹیاں بن گئے ہیں، تو ہمیں اس کی کھیتی میں کام بھی کرنا ہے۔ کام اتنا زیادہ پڑا ہوا ہے، ہم بپتسموں پر جھگڑا کر رہے ہیں، یہ کیوں ہے، وہ آیت کیوں لکھی ہے۔ بھی ہمیں خدا سے پوچھنا چاہیے کہ آئے خداوند فرما کہ تیرا بندہ سنتا ہے، مجھے تعلیم دے، مجھے بتا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ پھر آپ کو یہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ کون سے لوگ ہیں جو روح القدس یافتہ ہیں، کون کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ روح القدس یافتہ ہیں۔ جب آپ ان سے ملتے ہیں پھر آپ نے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ بھئی ان کے اعمال کیسے ہیں، ان کے پھل کیسے ہیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ غیر زبانیں بھی بولتے ہیں، ساتھ ساتھ دوسرے دھندے بھی کرتے ہیں، بپتسمے بھی لیتے ہیں، دوسرے بھی کام کرتے ہیں ساتھ ساتھ، تو اس طرح آپ کو ٹھوکر لگتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ سیدھا خداوند یسوع مسیح کے کلام میں جائیں، مقدس بائبل میں، اور وہاں ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ آج میں تھوڑی سی چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں پر نادم ہونا ہے کہ خداوند میں نے تیرا گناہ کیا ہے، تو نے فرمایا کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، تو میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے معاف کیا جائے، میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، مجھ پر رحم کیا جائے، تو میں توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کس سے کرنی پڑتی ہے؟ بھئی خدا سے توبہ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ دنیا کا خدا ہے۔ دنیا کے خدا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے بہت سے خدا بنا لیے ہوئے، اپنے مختلف قوموں نے، مختلف فرقوں نے، ہر ایک نے اپنا اپنا خدا بنا لیا ہوا ہے۔ غیر قومیں بتوں کو سجدہ کر رہی ہیں، وہ اپنے اپنے خداؤں کی پرستش کرتے ہیں، تو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اصلی خدا کون ہے، اصلی خدا کون ہے۔ بھئی کلام مقدس کے مطابق یہ ہے کہ 121 زبور پڑھیں تو کہتا ہے کہ میری قوم کہاں سے آئے گی؟ میری قوم خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ بھئی اگر تو آپ کے خدا نے آسمان تو اور زمین کو بنایا تو پھر تو آپ اس کو مان لیں کہ جی آپ ہمارے خدا ہیں، آپ نے ہمیں پیدا بھی کیا ہے، آپ نے ہمارا آسمان بھی، ہماری زمین بھی بنایا، ہمیں زندگی بھی دی ہے۔ تو اگر کسی نے آسمان اور زمین بنایا ہی نہیں ہے، پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہر مذہب کی کتاب، ہر جگہ آپ چیک کریں ان کے لٹریچرز میں کہ کیسے زمین اور آسمان کو بنایا گیا ہے۔ اگر میں کہتا ہوں جی میں خدا ہوں، خدا معاف کرے مجھے، میں کہتا ہوں جی میں خدا ہوں، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں خدا نہیں ہوں؟ آپ کہیں گے جی آپ نے آسمان اور زمین کو بنایا،
آپ ویدر کو کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ بارش برسا سکتے ہیں، مختلف امتحان لیں ان خداؤں کا، تو جو اصلی خدا ہوگا وہ تو سب کچھ کر لے گا، اور جو نہیں ہوگا وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ آپ کہیں جی اگر کوئی خدا ہے تو میرے سے کلام کرے، باری باری آزمائیں، ہر قوم کے ہر قبیلے کا جو خدا ہے ان کو آزمائیں کہ کیا وہ ہم سے بات کر سکتا ہے۔ اگر میرا خدا بات ہی نہیں میرے سے کر رہا تو وہ کس چیز کا خدا ہے؟ کیونکہ خدا بولتا ہے، خدا کے اندر روح ہے۔ اگر کسی کے اندر روح نہیں ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بے جان چیز ہوتی ہے، اور اسے بت کہا جاتا ہے، ڈیڈ جسے کہتے ہیں۔ تو جب ہمارا خدا زندہ ہے، اس کے پاس روح ہے، وہ بولتا ہے، اس کے پاس کلام ہے۔ یہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا۔ اگر کلام نہیں ہے خدا کے پاس تو وہ پھر خدا کیسا ہو سکتا ہے؟ آپ خود سمجھدار ہیں، کیونکہ جب تک خدا بولتا نہیں ہے، خدا جواب نہیں دیتا، خدا ہمارا کام نہیں کرتا، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے میرے عزیزوں، سب سے پہلے آپ کو یہ ڈھونڈنا ہے کہ خدا کون ہے۔ میں نے آپ کو اپنی گواہی بھی دی ہوئی ہے کہ کس طرح میں نے سب خداؤں کو آزمایا۔ میں کرپل ہو چکا تھا، میں مفلوج تھا، تو میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی خدا ہے دنیا میں تو مجھے بچا لے، میں اپنی زندگی اسے دے دوں گا، میں اس کا خادم بن جاؤں گا۔ تو میں نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ یسوع مسیح کو استعمال کیا جائے یا اسے بلایا جائے، کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے کون سا خدا سچا ہے، کون سا خدا جھوٹا ہے، کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوگا، مقدس بائبل میں لکھا ہوگا، مختلف کتابوں میں لکھا ہوا کہ بھی خدا ہے، لیکن مجھے تو نہیں پتہ تھا۔ تو میں نے جب اپنے دل میں کہا، کیونکہ میری زبان بھی بند تھی، تو کہ خداون تو میں نے نہیں اس وقت کہا تھا، لیکن کہتا ہے کہ اے یسوع مسیح، اگر تو زندہ ہے اور آسمان پر تو بیٹھا ہوا ہے اور خدا کے تخت پر تو بیٹھا ہوا ہے تو مجھے چھڑا لے، تو میں اپنی زندگی تجھے دے دوں گا۔ وہ اسی وقت 1 سیکنڈ کے اندر وہ میرے پاس آیا اور میرے کمرے میں آ کر اس نے اس شیطانی طاقت کو مار کے باہر دروازے کے باہر پھینکا، اور میں نے بگ بینگ کے ساتھ اپنا دروازہ بھی کھلتا ہوا سنا، اور میں نے پیچھے دیکھا تو دروازہ کھل چکا تھا۔ آوازیں آ رہی تھی، بہت زیادہ بھیانک چیخیں سن رہا تھا میں، اور یہ میں گواہی دیتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ آزمائیں، کسی خدا کو بھی آزما لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصلی خدا کون ہے۔ آپ کا پورا پورا حق ہے کہ آپ اپنے خدا کو آزمائیں، دیکھیں کہ کیا وہ اس معیار پر پورا اترتا ہے جو ایک خدا کے لیے ہوتا ہے، کہ وہ آپ سے کلام کرے گا۔ اگر وہ آپ سے کلام نہیں کرے گا تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کہیں میں غلطی پر تو نہیں ہوں۔ تو میں اپنے بہن بھائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ خدا کو ڈھونڈیں، اسے آواز دیں، اسے پکاریں، اس سے سوال کریں، وہ آپ کو جواب دے گا۔ وہ آپ کی خواب میں آئے گا، آپ سے ڈائریکٹ کلام کرے گا، لائٹ کے ساتھ آئے گا۔ میرے ساتھ خدا نے لائٹ کے ساتھ بات کی ہے، سامنے آ کر، یعنی کہ اس نے مجھ پر آشکارا کی اپنی لائٹ اتنی سفید ہے کہ میری چیخیں نکل گئی تھی۔ تو کہنے کا مطلب جب آپ اس کو ڈھونڈتے ہیں سچے دل سے تو وہ آپ کو ملتا ہے، لیکن اب جب ہم خداوند کو ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں پھر ہم کیسے خدا کو کہتے ہیں جی آپ مجھ پر زہر نہیں ہوئے؟ بھی خدا کہتا ہے مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، میں مصیبت میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور تجھے اپنی نجات عطا کروں گا۔ جب ہم اسے پکارتے نہیں ہیں تو وہ ہمیں ملتا نہیں ہے۔ تو اصل میں ہمارا فرض ہے، اگر آپ کہتے ہیں جی خدا مجھے خود ڈھونڈے، اگر کوئی یہ کہے کہ جی خدا مجھے خود ڈھونڈے، تو خدا کو تو پورے 7.5 سے زیادہ بلینز لوگ ہیں، سب کے پاس جانا پڑے گا۔ تو یہ خدا ایسے نہیں کرتا۔ خدا کہتا ہے تو ڈھونڈے گا تو پائے گا، کھٹکھٹائے گا تو تمہارے واسطے دروازہ کھولا جائے گا۔ جو اس کے متلاشی ہیں وہ خدا کو حاصل کرتے ہیں، لیکن جو اس کے متلاشی نہیں ہیں
خدا نہیں کسی کو زبردستی کہتا کہ تو آ بھی ہو میں تجھے نجات دوں. ہاں یہ آخری وقت ہے. آج کل تو یہ ہو رہا ہے کہ خداوند لوگوں کے دروازوں کے باہر کھٹکھٹا رہا ہے اور ان کو خداوند نظر آتا ہے، باقاعدہ بات کرتا ہے. غیر قوموں سے خداوند بات کر رہا ہے، ان کو بلاتا ہے کہ میں یسوع ہوں، تو پھر وہ اسی وقت ماتھا ٹیک دیتے ہیں اس کو اور وہ اپنی زندگی خداوند کو دے دیتے ہیں. تو یہ آپ خود یہ کام کریں. میرا کام ہے آپ کو یہ بات پہنچا دینی کہ آپ کیسے خدا کو ڈھونڈ سکتے ہیں. آپ ایک کمرے میں چلے جائیں، وہاں بولیں کہ جو بھی دنیا کا خدا ہے وہ مجھ پر زہر ہو، میں اس کو فالو کروں گا. جب آپ یہ کہتے ہیں پھر وہ آپ سے کلام کرتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سا خدا مجھ پر زہر ہو، یہ اور وہ ہے. ہم خدا کو حکم نہیں دے سکتے، ہم اس کی مخلوق ہیں. وہ ہمارا بادشاہ، ہمارا خداوند ہے، وہ ہمارا بنانے والا ہے، وہ ہمیں سسٹین کرنے والا ہے، یعنی ہمیں قائم کرنے والا ہے. اگر وہ اپنا سانس ہم سے چھین لے ہم اسی وقت مر جائیں گے. پوری دنیا کے لوگ مر جائیں گے اگر وہ اپنا سانس کھینچ لے، وہ اپنی آکسیجن لے لے، وہ اپنا روح لے لے، وہ ہمارے سے زبان لے لے. سب کچھ وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور راستی میں غنی خدا ہے، رحیم و کریم خدا ہے. وہ اپنے لوگوں کو بچانا چاہتا ہے.